بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دی پائتھون بوٹ کیمپ۔ ایک نئی سیریز اور ایک نئی پلے لسٹ، ایک نیا کورس جو کہ صرف ڈیڈیکیٹڈ ہے اور ہوگا پائتھون پروگرامنگ کی بیسکس کو لرننگ کے لیے، اس کی لرننگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کورس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پائتھون چونکہ ایک ایسی پروگرامنگ لینگویج ہے جو اس وقت بہت ہی بڑے پیمانے کے اوپر بہت ہی ایکسٹینسولی استعمال کی جا رہی ہے مختلف انڈسٹریز کے اندر، اور مصیبت اس وقت یہ ہے کہ آپ ایف ایس سی کرتے ہیں، بی ایس سی کرتے ہیں، ایم ایس کرتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں، ایون کہ آپ کر لیتے ہو سارا کچھ، لیکن پائتھون کی بیسکس بھی نہیں آتی کسی کو۔ وہ جب آگے جاتا ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر تو اس کو پہلے بیسکس سیکھنی پڑتی ہیں، اور تب جا کر وہ جو ہائی لیول کی کوڈنگ ہے پائتھون کے اندر پھر وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹ جو ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، نہ صرف ایف ایس سی کا ہو، بی ایس سی کا ہو، ایم ایس سی کا ہو، ایون کہ کلاس 5 اور اس سے آگے کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس کورس کو لے سکتے ہیں، اس سے کم والی بھی لے سکتے ہیں۔ اگر وہ پڑھائی میں اچھے ہیں تو بالکل وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پائتھون پروگرامنگ سیکھنے کے لیے کسی طرح کی بھی پری ریکوزٹس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے، یعنی کہ ایسے کوئی کورسز نہیں ہیں کہ جن کو پڑھنا ضروری ہے اس کورس کو پڑھنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی آپ کو کوڈنگ آنی چاہیے، اگر آتی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی آتی تو تب بھی وہ شخص یا وہ بچہ بھی کر سکتا ہے اس کورس کو، کیونکہ یہ بہت ایزی ہے، بہت ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے سیکھنا۔ تو وقت کی ضرورت بھی ہے اس لینگویج کو سیکھنا، کیونکہ اگر یہ لینگویج نہیں سیکھی جاتی تو یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی سائڈ پر لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس طرف جانا چاہتے ہیں، تو انہیں بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو میری سجیشن ہے کہ تمام جو سننے والے ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں اس چینل کے اوپر، نہ صرف بی ایس سی، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، کمپیوٹر سائنسز کے لوگ، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور سبجیکٹ کے بھی ہیں، تو وہ بھی یہ ضرور کریں، اور بہت آسان ہے، آپ کو آگے پتہ چل جائے گا۔ اور یہ اس لیے بھی ہم سیکھیں گے کیونکہ اس وقت دنیا میں نمبر 1 پروگرامنگ لینگویج ایک یہ ہے، اور ایک دوسری آر لینگویج بھی آتی ہے، تو اس لیے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں سیکھنے سے پہلے، جیسے کہ کوئی بھی لینگویج ہم سیکھتے ہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا ٹول چاہیے ہوتا ہے کہ جس کو استعمال کر کے اس لینگویج کی لیبس پرفارم کی جائیں، اس کو پریکٹس کیا جائے۔ تو اس کے 2 ورژنز ہیں، جیسے آپ کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں نا، آپ کے موبائلز کے اندر آپ واٹس ایپ انسٹال کرتے ہیں، فیس بک انسٹال کرتے ہیں، اس کا ایک پرانا ورژن ہوتا ہے، پھر اسے آپ اپڈیٹ کرتے ہیں اپنے سافٹ ویئرز کو، وہ پھر اپڈیٹ ہوتا ہے، اس میں نئی فیچرز آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب پائتھون کی بات آتی ہے تو اس میں 2 طرح کے ورژنز ڈسکس کیے جاتے ہیں، ایک پائتھون 2 اور دوسرا جو ہے پائتھون 3۔ تو اس میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ سیکھنے سے پہلے جو آپ کے جو نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، نیو کمرز ہوتے ہیں، وہ چوز کرنے میں تھوڑا سا انہیں مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کون سا سیکھیں، پائتھون 2 پر کام کریں یا پائتھون 3 پر کام کریں۔ ابھی تو یہ میں چیزیں ساری آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ساری کوڈنگ چیزیں کر کے بھی دکھاؤں گا پریکٹیکلی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اس میں۔ تو اس میں بہت سی کمپنیز ہیں جو ابھی بھی پرانا ورژن پائتھون کا یوز کر رہی ہیں، پائتھون 2، ٹھیک ہے۔ لیگیسی کا مطلب ہوتا ہے پرانا، ٹھیک ہے، لیگیسی کا مطلب ہوتا ہے پرانا۔ اور تو اسی لیے وہ اگلا جو سوچنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب باہر یہ یوز ہو رہا ہے، ہم اگر 3 یوز کریں گے تو پھر ہم 2 کیسے سیکھیں گے، اور اگر ہم نے 2 سیکھ لی تو پھر 3 کیسے سیکھیں گے اگر کوئی 3 استعمال کر رہا ہوا۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جو دونوں ورژنز ہیں وہ اتنے مختلف نہیں ہیں، یعنی کہ پائتھون 2 یا پائتھون 3 آپ انسٹال کریں، وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا انسٹالیشن کیسے ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو لکھنے کا طریقہ کار ہے کوڈنگ کا 2 اور 3 کے اندر وہ تقریباً سیم ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ہم کام کس میں کریں؟ کام ہم کریں گے پائتھون 3 کے اندر، کیونکہ اگر آپ پائتھون 3 پر کوڈنگ سیکھ جاتے ہیں تو اگر آپ کے سامنے پائتھون 2 کی کوڈنگ لا کے رکھ دی جاتی ہے تو آپ بآسانی اس کو سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہائی لیول کی چیز آپ سیکھ جاتے ہیں تو لو لیول کی چیز کو سیکھنا اتنا مشکل نہیں، ایسے کہا جاتا ہے بیکورڈ کمپیٹیبلٹی، یعنی کہ اگر آپ آگے کی چیز سیکھ جاتے ہیں تو جو پرانی چیز ہے وہ آپ کو سیکھنا سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک چیز لکھی گئی ہے، ایک جملہ لکھا گیا ہے، now every major external Python package has been updated to support Python 3، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی کام آپ کا ہو رہا ہے نا، جو آپ کے سافٹ ویئرز ہیں وہ اپڈیٹ کر دیے گئے ہیں پائتھون 3 کے اوپر، یعنی کہ اس کی جو بیک اینڈ پہ جتنی فنکشنالٹیز ہیں، جتنا بھی کام ہو رہا ہے، جتنی بھی کوڈنگ ہے، وہ اپڈیٹ کی جا چکی ہے پائتھون 3 کے اوپر۔ یہ پیکج کا جو ورڈ ہے نا، یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، یہ آگے جا کر جب ہم فنکشنز، پیکیجز، میتھڈز کا
ٹاپک پڑھیں گے وہاں پر آپ کو چیز سمجھ آئے گی. کہنے کا مقصد آسان الفاظ میں اس وقت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں پائتھن پہ تو ہے دنیا کام کر رہی ہے، لیکن اس میں بھی جو پائتھن 3 ہے ورژن اس کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم اس پر اپنا کام کریں گے، اپنی لیبس کریں گے، اور اسی کو ٹارگٹ کر کے ہم اپنا سارا کورس مکمل کریں گے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہی بات لکھی گئی ہے کہ پورا جو فوکس ہوگا اس بوٹ کیمپ کا، اس کورس کا، وہ پائتھن 3 کے اوپر ہوگا. اور اس میں جتنی بھی آپ کو ویڈیوز اس چینل کے اوپر سنائی دیں گی وہ دی جائیں گی اور آپ کو ملیں گی، اور جو کوڈ ہوگا جو آپ دیکھیں گے آپ خود بھی پرفارم کریں گے وہ پائتھن 3 کے اوپر ہوگا. یہاں پر ایک ورڈ لکھا ہوا ہے نوٹ بکس کا، اس کی ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا نوٹ بکس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اینڈ پر وہی بات بتا رہے ہیں کہ اگر آپ پائتھن 3 سیکھ جاتے ہیں تو پائتھن 2 کا جو سینٹیکس ہے وہ سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے. سینٹیکس کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. جو پہلی بار یہ ورڈ سن رہے ہیں تو سینٹیکس کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ. دنیا کی کوئی بھی لینگویج آپ اٹھا لیں، اردو ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، کچھ ہو، تو اس کا اپنے ایک لکھنے کا طریقہ ہے. کچھ لینگویجز آپ لیفٹ سے رائٹ کی طرف لکھتے ہیں، کچھ رائٹ سے لیفٹ کی طرف لکھتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے یہ اس کا سینٹیکس ہے. اسی طریقے سے جو آپ کی جو لینگویجز ہیں، کمپیوٹر کی جو زبانیں ہیں، اس میں جو پائتھن ہے ان کے اپنے سینٹیکس ہیں. پائتھن میں بھی پھر پائتھن 2 اور پائتھن 3 اس کے بھی اپنے سینٹیکس ہیں، لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، اس میں بہت کم فرق ہے. تو سٹارٹ لینے سے پہلے کورس کو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے 2 ورژنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، پائتھن 2 اور پائتھن 3. ٹھیک ہے. جس میں ہم ٹارگٹ اس کو کریں گے پائتھن 3 کو. اور کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے کریں گے کیونکہ پائتھن 3 از دی فیوچر آف پائتھن. فیوچر تو ابھی کہنا میرے خیال میں اتنا مناسب نہیں ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ از دی پریزنٹ آف دی پائتھن. یہ ابھی یوز بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی یوز ہوگا. پریزنٹ کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر اس کو اپلائی کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی تھا آج کا اوور ویو تھا اس کورس کا، اس بوٹ کیمپ کا. اس میں ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے، جسٹ تھوڑا سا آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ پائتھن کا ایک بوٹ کیمپ سٹارٹ ہو رہا ہے. اور کنزیکٹیو شارٹ کلپس آپ کو ملیں گی اس چینل کے اوپر. اس کو آپ کنزیکٹیولی سنیں، بار بار سنیں. آپ کو کہیں پر کوئی کورس پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بھی فری کانٹینٹ ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کو بھی آپ اویل کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ سن سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو اچھا سمجھ میں آیا بالکل وہ کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم سٹارٹ لیں گے پائتھن 3 کی انسٹالیشن سے. ٹھیک ہے. وہ امپورٹنٹ ہے، آپ سنیں، دیکھیں، سمجھیں، خود پھر اس کو اپلائی کریں. لیکن یہ چیز آپ تب سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سننے کے بعد خود اس کو اپلائی بھی کریں. صرف سننا کافی نہیں ہوتا ہے، آپ نے پریکٹیکلی وہ چیز کرنی بھی ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس پلے لسٹ کو، اس کورس کو کرنے کے بعد آپ بیسک لیول پہ اس قابل ہو جائیں گے کہ پائتھن کو ایک بیسک لیول پہ آپ آپریٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے اور لیولز بھی آ جاتے ہیں، وہ بات کی باتیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ سیکیورٹی کے اندر جا رہے ہیں، آپ سیکیورٹی آپریشنز کی طرف جا رہے ہیں، آپ ڈیٹا سائنس کی طرف جا رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیپ لرننگ، مشین لرننگ، کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں آپ کو پائتھن پہ کام کرنا پڑے گا. تو وہاں پر جب آپ کام کرو گے تو وہاں پر کوئی بیسکس آپ کو نہیں سکھائے گا. وہ ڈائریکٹلی پائتھن کو یوٹیلائز کرنا اور پائتھن کی جو مزید فنکشنلٹیز ہیں اس پر وہ جمپ کرتے ہیں. وہ یہ ایزیوم کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کو پائتھن کی بیسکس آنی چاہیے. تو یہ جو بوٹ کیمپ ہے یہ پائتھن 3 کی بیسکس کو ڈیڈیکیٹڈ ہے، جس میں آپ کو انشاءاللہ تمام بیسکس کلیئر کی جائیں گی. تو نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے پائتھن 3 کی انسٹالیشن کے ساتھ. بہت شکریہ.